یا آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے بڑے اونچے مقام، نیچے کی طرف اشارہ نہیں کرتے نا کہ اللہ نے بڑے اونچے مقام پہ فائز کیا، نہیں، ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اشارہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھت پہ رہتا ہے۔ تو جب ہم اونچائی کی طرف یا علو کا لفظ یا اس کا اشارہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مکانت یا مقام ہے، مکان نہیں۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد طریقوں سے، متعدد روایات سے، یعنی اسانید سے بلکہ ہے، اس میں ایک سند صحیح مسلم میں ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر طرق ہیں اسی حدیث کے، اور وہ بھی صحیح ہے۔ ان میں ایک طریق میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا، اس باندی سے پوچھا کہ کیا تو یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول؟ اس نے کہا جی میں گواہی دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس کو عذاب کر دو۔ یہ طریق، اس حدیث کا یہ طریق اس لیے راجح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھوایا تو یہ نہیں کہا کہ گواہی دو کہ اللہ اوپر ہے، یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اگر کسی کا ایمان جانچنا ہے تو جو کلمہ شہادت اس زمانے میں یا آج بھی جو رائج ہے اسی کلمہ شہادت کی بنیاد پر کو جانچ ہوگی۔ تو جب حدیث کا یہ طریق بھی صحیح ہے تو اسی طریق کو راجح کہا جائے گا، کیونکہ دیگر نصوص سے اسی کی تعریف ہے۔ اچھا، یہ جو آپ حضرات نے رومن میں لکھا ہے اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن چلے پھر بھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کیا کہیں۔ مفتی صاحب میں LLB کر رہا ہوں، LLB کمپلیٹ کرنے میں 5 سال لگے، میری ایج 20 ہے، میں جب نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی، والد کا نام بھی ہے کہ نہیں اس میں کہیں؟ اللہ آپ کی 4 بیویاں کرے۔ اچھا جی، یہ سوال ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان نامذہبیت کی طرف جا رہے ہیں، اس مسئلے پر زمینی سطح پر کام کیسے کیا جائے؟ اس بارے میں رہنمائی کیجیے، علماء اور عوام دونوں کی رہبری کریں۔ نامذہبیت کی تشریح انہوں نے کی ہے، انجیل اور حامدی کو ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ فتنہ اس راستے سے آتا ہے، فتنے کا مقابلہ بھی اسی راستے پر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس فتنے کو روک پائیں گے، اس فتنے کو کنٹین کر پائیں گے۔ یہاں جو انجینئر کا نام دیا گیا یہ فتنہ تو ہے، لیکن یہ فتنہ اس کی موت پر ختم ہو جانا ہے۔ یعنی جس دن یہ شخص اس دنیا سے جائے گا، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور یہ راہ راست پر نہیں آیا تو اس کا فتنہ اسی کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ متعدی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی کون سی نئی بات کی کہ جو پہلے والوں نے نہیں کی، جو دوسرے فتنوں نے نہیں کی۔ جو دوسرے فتین امت میں انتشار پھیلانے کی غرض سے جو باتیں کرتے آ رہے ہیں وہی باتیں اس نے کی ہیں، بس زبان تھوڑا سا خراب کر دی اور ذرا زیادہ خراب کر دی۔ اس لیے اس کی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی اس نے پوری امت کو ایسا متاثر کیا کہ اس کے بعد یہ مختلف فکر ہو جائے۔ ہاں، نوجوانوں کی اصلاح اس معنی کر ضروری ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ انسان کا ایمان اس وقت مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو روایت کے تسلسل کے ساتھ جوڑے رہے۔ روایت کا تسلسل کیا ہے؟ روایت کا تسلسل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تمام کے تمام صحابہ کرام کی عظمت دل میں ہو، تابعین و تبع تابعین کا جو مقام ہے وہ مقام دل میں ہو، ائمہ اعظام کی خدمات کا اعتراف دل میں ہو، اہل اللہ کی محبت دل میں ہو، اولیاء اللہ کی محبت دل میں ہو۔ جب اس طریقے سے ایک انسان اپنی زندگی گزارے گا تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان کے حملوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن علماء کے لیے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے غامدیت کا مطالعہ کرنا۔ غامدیت کے بارے میں عام طور سے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اگر آپ انکار حدیث کے رد کے دلائل سے واقف ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ غامدیت کا رد کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ بعض مرتبہ رد انکار حدیث کے جو دلائل ہیں وہ کام ضرور آ جائیں گے، لیکن غامدیت نے اپنا فلسفہ حدیث اور اصول حدیث سے نہیں لیا، غامدیت نے اپنا فلسفہ اصول فقہ سے لیا۔
اب اگر آپ اصول حدیث یا حدیث کی بنیاد پر اس کا رد کرنے لگے تو وہاں دلائل ہی اصول فقہ سے لیے گئے، اور بعض تو وہ دلائل ہیں کہ جن دلائل کو فقہائے نظام نے حدیثوں کی جانچ پرکھ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اصول فقہ کا مضبوطی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اور صرف حنفی اصول فقہ کا نہیں بلکہ شافعی اصول فقہ کا بھی، اس میں سر فہرست امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ ہے، اسی طریقے سے الموافقات ہے وغیرہ وغیرہ جو دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کے اصولوں کو سمجھنا، ان کو اثر رکھنا یہ ضروری ہے، تبھی آپ قابلیت کا آسانی کے ساتھ رد کر سکیں گے۔ اور ایک آخری پوائنٹ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، آخر کیا وجہ ہے کہ خامدی کا جو اثر ہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، بڑی جلدی سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام چیزوں کو حلال کرے تو اچھا لگتا ہی ہے، بھائی سود حلال اور جناب انشورنس حلال، ہر وہ چیز جو حرام تھی وہ تو حلال ہو گئی۔ وہ جو حلال کرنے والا آدمی ہے وہ آپ کی زندگیوں سے جو قیود تھی ان کو کم کر رہا ہے، زیادہ آزادی دے رہا ہے اپنے الفاظ میں۔ تو جو زیادہ آزادی دے گا اور قیود و بند کو کم کرے گا وہ کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا ہی لگے گا، لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو انداز گفتگو ہے وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ وہ عام جو اس وقت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج کے، یونیورسٹیوں کے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ مقرر کتنی زور سے، کتنی چیخ کر، کتنے مرادفات استعمال کر کے تقریر کر رہا ہے، ان کو اس سے بحث ہوتی ہے کہ اس تقریر کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ عقلی انداز سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ علماء اگر اس انداز کو، بعض علماء اگر اس انداز کو اختیار کریں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے انداز کی کاپی کرتے، لیکن ہمارے یہاں تو پہلے ہی سے اس انداز کو پیش کرنے والے بڑے بڑے علماء کرام موجود رہے ہیں۔ میرے سامنے تو اپنے اساتذہ کرام میں تو اپنے ایک استاد کو جانتا ہوں کہ جس نے انداز دنیا کے سامنے متعارف کرایا، پھر وہی نام لوں گا حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کا۔ کیا ایسا ہوتا تھا کہ وہ تقریر میں اچھل رہے، کود رہے، خوب زبردست تقریر لچھے دار چل رہی ہے؟ بہت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اور الفاظ کا حسن انتخاب، ایسا نہیں کہ مترادفات کی کثرت کے صرف اس میں الفاظی الفاظ اور معنی سے خالی ہو، ایسا نہیں، نہایت مدلل انداز کی ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ علوم و معارف بیان کرتے تھے اور اتنے آسان انداز سے بیان کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی بہت آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ جاتا تھا۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقبولیت دی تھی، اور حضرت سے پہلے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا وہ مقام تھا۔ آپ ان کے خطبات اٹھا کے دیکھیں، خطبات حکیم الاسلام، بلکہ آج کل تو یوٹیوب پر ان کی آڈیوز بہت ساری موجود ہیں کہ کس انداز سے حضرت کے یہاں گفتگو ہے، کہ الفاظ بھی ہیں اور معنی بھی ہیں۔ تو اگر ہم وہ انداز اختیار کریں جس کو ہم اپنے اکابر کے یہاں دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور اس انداز سے ہم الفاظ کو اور معنی کو پیش کریں اور معنی کو مقصود مزاج سمجھیں، تو لوگ انشاءاللہ آپ کی بات سے متاثر ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے جو اس مجلس سے متعلق نہیں ہے، میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ایز اے اسکول ٹیچر wanted to know about Quran curriculum, can you speak a little about Quran curriculum? Quran curriculum بھی پبلک جی ہاں، تو یہ ہمارا جو اسکول چلتا ہے امریکہ میں، قرآن اکیڈمی، اس کا کریکولم ہم نصاب تعلیم اسکول کا مرتب کر رہے ہیں، انشاءاللہ 2029 تک یہ اویلیبل ہوگا، اور کوشش ہماری یہ رہے گی کہ دنیا کا ہر اسلامک اسکول اس کو اگر اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک وہ سوال ہے کہ if scholars say that dua or charity can change taqdeer, does that mean Allah's decision actually changes؟ یہ اچھا سوال ہے۔ سوال یہ کیا ہے سائن نے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ علماء کی بات نہیں، حدیث ہے کہ دعا اور صدقہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ لا ينقض القدر الا الدعاء، یہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو کیا اللہ کے فیصلے میں تبدیلی آتی؟ اس کا جواب بھی امام طبرانی رحمہ اللہ نے دیا ہے، شرح عقائد میں دیا۔
وہ اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں. پہلا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں تقدیر کے بدلنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ دعا میں. تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت کسی بھی چیز میں نہیں، لیکن اگر اللہ یہ چاہتا کہ کہیں صلاحیت رکھتا کہ تقدیر بدل جائے تو وہ دعا ہو. ایک معنی تو یہ ہے. ایک اور معنی، اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر فلاں شخص دعا نہیں کرے گا تو مثلا اس کی عمر 40 سال ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس دعا کے نتیجے میں اس کی عمر میں برکت ہوگی اور 40 کے بجائے وہ 70 جیے گا. تو دیکھیں اللہ کے علم میں اس کی عمر کے اضافے کا جو ظاہری سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اس دعا کی طرف اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منسوخ کی کہ لا يرد القدر الا الدعاء، ورنہ حقیقی طور پر اس انسان کی جو عمر ہے وہ تو اللہ کی طے کردہ ہے. اللہ نے طے کیا 70 سال تو 70 سال جیے گا، لیکن ظاہری سبب کے طور پر اس کی عمر بڑھی ہے، اس وجہ سے دعا کی وجہ سے بڑھی ہے. تو دعا کی طرف پھر تقدیر کے بدلے جانے کو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا. ورنہ حقیقی معنوں میں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اور کوئی شخص بیٹھ کر دعا کرنے لگے اور چاہے کہ میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جائے تو یہ قوانین کے خلاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصولوں کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بدلا نہیں کرتا، اس کے فیصلے بدلا نہیں کرتے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. انہوں نے سوال کیا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے. آسمان ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو انسانیت نے نہیں دیکھا. یہ ایک فزیکل اینٹیٹی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لفظ سما کا اطلاق عربی زبان میں ہر چیز کے لیے. قرآن نے سما کا لفظ چھت کے لیے استعمال کیا، قرآن نے سما کا لفظ بادل کے لیے استعمال کیا، فضا کے لیے، خلا کے لیے، اسپیس کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام وہ سما ہیں جو اس مادی دنیا میں ہیں، لیکن یہ سب مجازی معنی ہے. حقیقی معنوں میں جو چیز سما ہے وہ کائنات کے اوپر ہے اور کائنات کے باہر ہم جھانک نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، جس عقل کی بدولت ہم نے سائنس کو ڈیولپ کیا ہے، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے باوجود سائنس اتنی محدود اور اتنی پابند ہے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ، اس کائنات کے باہر نہیں جھانک سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ جان سکتی. تو وہ سما اس کائنات کے باہر ہے. تو ہم آسمانوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ جنت کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، جہنم کے وجود پر ایمان لاتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں آسمان، جس کو آپ آسمان کہہ رہے ہیں وہ خالی ہے، وہ اسپیس ہے، ہم اس کو آسمان کہہ نہیں رہے. آسمان تو اس کو کہہ رہے جو اس کائنات کے باہر ہے، اور کائنات کے باہر جو عالم ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اور وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کائنات کے باہر کی دنیا میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور عالم مثال بھی ہے، اور عالم مقصد بھی ہے، اور عالم ارواح بھی ہے. تمام عوالم وہی ہے. ہم ان تمام عوالم کو ایمان لاتے ہیں. یہی صورتحال زمین کی بھی ہے. جس طریقے سے وہ 7 آسمان، اس آسمان کے اوپر پھر آسمان، پھر اس کے اوپر 7 آسمانوں پر ایمان لائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورۃ طلاق میں آخر میں مثلہن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 7 آسمان اس فزیکل ورلڈ کے باہر ہیں تو وہ 7 زمینیں بھی اس فزیکل ورلڈ کے باہر ہیں. یہ سوال انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھایا گیا جو ان کی افضلیت کی دلیل ہے. بے شک، لیکن آگے سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں مدفون ہیں، تو کیا وہ مفضول ہوئے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن تو اسی زمین میں ہونا ہے آ کر. اچھا، اگر آسمانوں پہ اٹھایا جانا ان کو افضل بنا دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو معراج کرائی گئی تھی. تو معراج پر وہ تشریف لے کے واپس آئے اور وفات ہوئی تو زمین میں دفن ہوئے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں اٹھایا گیا، واپس آئیں گے، یہی دفن ہو گئے۔ یہ سوال اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ شیعہ سنی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے ان دونوں کے درمیان فرق ہے، کیسے ان دونوں کے درمیان فرق کریں، کیسے ڈیفائن کریں۔ بہت آسان ہے، وہ آسان اس طریقے سے ہے کہ جس کے منہ سے حضرات شیخین کے بارے میں بغض نکلتا ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ سنی ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ لفظی ہے۔ جس کے بارے میں، جس کی زبان سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں نکلتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ شخص رافضی ہے، یہ روافض کا شعار ہے، اس کے بغیر رافضیت باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ اگر رافضیوں سے یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے تو تھوڑا سا آج کل حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، کچھ ہم چھوڑتے کچھ تم چھوڑو، اور تم یہ چھوڑو کہ تم صحابہ کرام کو، تمام کے تمام صحابہ کرام کو ماننا شروع کر دو، ان کی عظمت کا اعتراف کر دو، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی، حضرات شیخین بھی ہیں، اور دل سے اعتراف کر لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی مذہب کے لوگ آپ کے پاس آئیں اور یکجہتی، قومی یکجہتی کے نعرے کے تحت آپ سے یہ کہیں کہ ایسا ہے ہم تھوڑا سا اتحاد کر لیتے ہیں، کچھ دن کے لیے اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون مسلمان ہوگا جو اس بنیاد کو لے کے کہ ہاں قومی یکجہتی کے لیے ہم ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں؟ اسلام کا خاتمہ ہے، ایسی یکجہتی سے کیا فائدہ؟ تو ان کے یہاں یہ جو موضوع ہے، عصمت کا موضوع ہے یا صحابہ کرام کا موضوع ہے، یہ ان کے یہاں بنیادوں میں شامل ہے کہ ان جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذکور ہیں، کہ جس کمرے میں نبی کریم، جس کے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہیں، یہ انہی صحابہ اور صحابیات امہات المومنین کی گستاخی کرتے ہوئے نہیں کرتے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو بہت آسان ہے۔ سوال ابھی آیا تھا، دوبارہ اسی سے ملتا جلتا سوال آیا ہے کہ ہم نے ویڈیوز میں سنا، کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ زمان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ عرش پر۔ ایک آیت آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ عرش پر یہ لکھا ہوا، کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ الرحمن علی العرش؟ خالی ایسا نہیں۔ آگے کیا ہے؟ استوى الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ نے عرش پر ہونے کا کہیں بھی اعلان نہیں کیا، اللہ نے عرش پر مستوی ہونے کا اعلان کیا، اور اس میں تین آسان کا فرق ہے۔ مستوی ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، عرش پر ہونا، کسی جگہ میں ہونا یا کسی جگہ پر ہونا، یہ اللہ کو زمان اور مکان کی قید و بند میں شامل کر دیتا ہے، اس کو قید و بند میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن عرش پر مستوی ہونا، استواء علی العرش، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس صفت کو دو طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ ایک طریقہ ہے الطریقہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو جو کتو لیتے ہیں اور اس میں تعویل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں جائے بغیر ہم مکمل تفویض کرتے ہیں۔ یہ تفویض مع تسلیم کو کہا جاتا ہے، تفویض مع تسلیم، کہ ہم نے اس کو تسلیم کر دیا اور ساتھ میں تفویض بھی کر دیا، سرنڈر بھی کر دیا کہ یہ جیسا بھی ہے ویسا ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور یہ طریقہ اسلم و احوط ہے، یعنی یہ طریقہ زیادہ احتیاط والا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء شروع سے یہ لکھتے چلے آئے، یہ طریقہ زیادہ احتیاط والا ہے کہ آپ نے اس کو جو رکھ لیا اور تفویض کر دیا کہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ جو بھی اس سے مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے تعلق سے ہمارا یہی رویہ ہے۔ ہم اللہ کی کون سی صفت کو جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل میں اگر جائیں تو اللہ کی کسی کی صفت کو نہیں جانتے۔ ہم اللہ کی رحمت کی اتنی وسیع نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی اتنی مغفرت، کس کی مغفرت کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی کیا کیا لمٹ ہے، کیسے کیسے اس نے تخلیق کی،
جتنا اس نے بتا دیا اتنا ہی جانتا ہے، ڈیٹیل سے واقف نہیں ہے، اللہ کی کن اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو جناب جب نہ اللہ کی ذات سے واقف، نہ اللہ کی صفات سے مکمل طریقے سے ہم واقف، تو پھر استواء علی العرش تو اس کی ایک صفت ہے، تو اگر یہاں بھی آپ مکمل واقفیت نہ رکھیں تو کیا مشکل ہے؟ تو یہ پہلا یعنی پہلی انٹرپریٹیشن ہے اور پہلی تشریح ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ بعض حضرات نے دیگر متشابہات کی طرح اس آیت میں بھی تعبیر کی، اور یہ تعبیر اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس تعبیر کی تائید نصوص کے ذریعے یا لغت کے ذریعے، عربی لینگویج کے ذریعے اس کی تائید ہو رہی ہو تو وہ تعبیر قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی جو حضرات متشابہات کی تعبیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خطا کا امکان ہے، لیکن چونکہ نصوص کے یہ قریب تر ہے، چونکہ عربیت کے یہ قریب تر ہے، اس لیے ہم نے اس تعبیر کو اختیار کیا۔ تو یہ حضرات میں امام غزالی رحمہ اللہ انہوں نے المنقذ من الضلال اور دوسری کتابوں میں جو تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ استواء سے مراد ہے استیلاء۔ استیلاء کے مطلب آتا ہے کنٹرول قائم کرنا، اقتدار قائم کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار قائم کیا، اپنی جملہ مخلوقات کے اوپر اقتدار قائم کیا۔ استواء سے مراد استیلاء ہے، یہ تعبیر امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر اور دیگر علماء نے دی ہے۔ تو جو پہلا طریقہ ہے خود امام غزالی کے مطابق پہلا طریقہ اسلم و احوط۔ ارے جی سوال سے آخری سوال ہی چلتا ہے۔ اس سوال کی کوالٹی ذرا اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب نام تو ملاحظہ جو شائع ہوئی ہے اس کا مطلب بہت بڑا اس طرح کیا جائے اور کئی باتوں کو پیش نظر رکھ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، جن کے ساتھ بھی بڑی خرابی حادی نظریات تو ہیں ہی، مگر اس سے پہلے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسلام اور حدیث رکھ کر اپنی سوچ ہوتا ہے، اس اسلام کو نہیں رکھتا، اس دوائی کا کیا ہے؟ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے ہماری کتاب کے تعلق سے، اس کو کوئی بھی کتاب ہو اس کتاب کو اگر اچھے طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسٹڈی سرکل بنا لیا جائے، حلقہ بنا لیا جائے، اس میں 4-5 لوگ ہوں، 6 لوگ ہوں، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں، اور اس کتاب کو کسی بھی کتاب کو آپ منتخب کریں اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ ایک وقت دے کر لیں، روزانہ ہو یا ہفتے میں 2-3 دن ہو، اور اس طریقے سے اس پوری کتاب کو پڑھ ڈالیں، اور صرف ایک کتاب کے نہیں بلکہ اس مطالعے کے سرکل کو باقی رکھیں۔ میں واقف ہوں ایسے بہت سے حضرات سے کہ جنہوں نے 10-20 کتابیں اسی طریقے سے ختم کی ہیں ماشاء اللہ، تو یہ عادت بہت اچھی ہے اور اس عادت کو اختیار کرنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ نصاب تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ جب ایک آدمی اپنی عقل اور اپنی فکر کی بنیاد پر قرآن کریم کی تشریح کرتا ہے تو دراصل وہ قرآن کو اپنی عقل کے تابع کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے حضرت سے کیا فرمایا کہ حل اتبعک، کہ کیا میں آپ کی تقلید کروں، کیا آپ کی میں اتباع کروں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے کچھ؟ تو حضرت موسیٰ جیسا نبی اور رسول جب حضرت خضر کے پاس آئے تو وہ بھی یہ کہہ رہے کہ کیا میں آپ کو فالو نہ کروں، آپ کی اتباع نہ کروں؟ اور ایک آدمی کہ جس کو نہ عربی زبان سے واقفیت ہے، نہ وہ حدیث صحیح سے جانتا ہے، نہ وہ قرآن صحیح سے پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کو چھوڑیے وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اگر وہ قرآن کی اپنی عقل اور اپنی سوچ کی بنیاد پر تشریح کرے تو یہ قرآن پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔